شمالی کوریا کے ہیکرز نے تاریخ کی سب سے بڑی کرپٹو چوری کر کے دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے۔ ہیکرز کے جرائم پیشہ گروہ نے 1.5 ارب ڈالر کی کرپٹو کرنسی کی تاریخی چوری کے بعد اس میں سے کم از کم 30 کروڑ ڈالر کامیابی سے ناقابل واپسی فنڈ میں تبدیل کر لیے ہیں۔ ہیکرز کے جرائم پیشہ گروہ کا نام لازارس گروپ ہے اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست شمالی کوریا کی حکومت کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس جرائم پیشہ گروہ نے 2 ہفتے قبل کرپٹو ایکسچینج بائی بٹ کو ہیک کر کے یہاں سے 1.5 ارب ڈالر مالیت کے ڈیجیٹل ٹوکن چوری کیے تھے، جو کرپٹو کرنسی کی تاریخ میں سب سے بڑی چوری تھی۔ اس بڑی واردات کے بعد ان ہیکرز کو ٹریک اور بلاک کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تاکہ وہ کرپٹو کرنسی کو استعمال ہونے والی کرنسی میں تبدیل کروانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ تاہم ان کوششوں کے باوجود وہ 30 کروڑ ڈالر کو قابل استعمال کرنسی میں تبدیل کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بدنام زمانہ ہیکنگ گروپ روزانہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر چوری کے اس پیسے کو شمالی کوریا میں فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کرپٹو انویسٹیگیٹرز لپٹے کے شریک بانی ڈاکٹر ٹام رابنسن کا کہنا ہے کہ ہیکرز کے لیے ہر منٹ اہم ہوتا ہے۔ وہ منی ٹریل کے حوالے سے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے اس کام میں خاصے تجربہ کار ہیں۔ ڈاکٹر رابنسن کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کرپٹو کرنسی کی لانڈرنگ میں سب سے آگے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ سکتا ہوں کہ ان کے پاس بہت سے ایسے ماہرین ہوں گے جن کے پاس اس کام کرنے کے لیے جدید آلات اور کئی سالوں کا تجربہ موجود ہوگا۔ ہم ان کی سرگرمیوں سے یہ بھی جان چکے ہیں کہ وہ ہر روز کچھ گھنٹے کی بریک لیتے ہیں اور شفٹوں میں کام کرتے ہوئے کرپٹو کرنسی کو قابل استعمال کیش میں تبدیل کرنے میں کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لپٹک کی جانب سے کیا گیا یہ تجزیہ بائی بٹ کے تجزیے سے مماثلت رکھتا ہے۔ بائی بٹ کا کہنا ہے کہ چوری شدہ کرپٹو کرنسی میں سے 20% ناقابل استعمال ہو چکی ہے، یعنی اب اسے ممکنہ طور پر کبھی بھی واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی الزام عائد کرتے ہیں کہ شمالی کوریا سے تعلق رکھنے والے ہیکرز نے حالیہ برسوں میں درجنوں اس نوعیت کی کارروائیاں کی ہیں، جن کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت، فوج اور جوہری پروگرام کو فنڈ کیا جا سکے۔ 21 فروری کو ہیکرز نے بائی بٹ نے خفیہ طریقے سے ڈیجیٹل والیٹ کے اس ایڈریس کو تبدیل کر دیا جس پر 4,01,000 ایتھریم کرپٹو کوئنز بھیجے جا رہے تھے۔ بائی بٹ کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ یہ فنڈز اپنے ڈیجیٹل والیٹ پر بھیج رہے تھے، لیکن در حقیقت دھوکے میں آ کر انہوں نے یہ کرنسی ہیکرز کو بھیج دی۔ بائی بٹ کے سی ای او بین زاؤ نے سروس استعمال کرنے والے صارفین کو یقین دلایا کہ ان کے سرمایہ کاری محفوظ ہے۔ کمپنی کی جانب سے ان چوری شدہ کوئنز کو سرمایہ کاروں کی جانب سے حاصل کردہ قرضوں کی مدد سے پلیٹ فارم پر واپس لایا گیا ہے، لیکن زاؤ کے مطابق وہ ہیکرز کے گروہ لازارس کے خلاف جنگ کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں بائی بٹ کا لازارس باؤنٹی پروگرام عام صارفین کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ چوری شدہ فنڈز کو ٹریس کریں اور جہاں ممکن ہو سکیں انہیں فریز کر دیں۔ خیال ہے کہ تمام کرپٹو ٹرانزیکشن ایک پبلک بلاک چین پر شائع کی جاتی ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ پیسے کو ٹریک کیا جائے۔ جب لازارس گروپ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے، ایک ہیکرز نے کسی بڑی کرپٹو سروس کو استعمال کرتے ہوئے کوئنز کو ڈالر یا کسی دوسری قابل استعمال کرنسی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو ان کو اس شبے پر فریز کیا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق کسی جرم سے ہے۔ اب تک بطور انعام 20 افراد میں تقریباً 40 لاکھ ڈالر تقسیم کیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے چوری شدہ 4 کروڑ ڈالر کی کامیابی سے شناخت کی تھی اور کرپٹو کمپنیوں کو اس بارے میں الرٹ کر دیا تھا کہ وہ ان فنڈز کو بلاک کر دیں۔ سن 2019 میں ابٹ نامی کرپٹو کمپنی سے 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی ہیکنگ کی گئی۔ کوکوائن نامی کرپٹو ایکسچینج سے 27 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کی کرپٹو کرنسی کی چوری کی گئی۔ سن 2022 میں رن پل حملے میں ہیکرز نے 60 کروڑ ڈالر مالیت کی کرپٹو کرنسی چوری کی تھی۔ سن 2023 میں 10 کروڑ ڈالر مالیت کی کرپٹو اٹامک والٹ پر حملے کے باعث چوری ہوئے تھے۔ سن 2020 میں امریکہ نے شمالی کوریا کے لازارس گروپ کو سائبر موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل کیا تھا، لیکن اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ ہیکنز کی ان کارروائیوں میں ملوث افراد کو گرفتار بھی کیا جا سکے گا۔ صابر بخاری، زمانہ نیوز۔